اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 اور 200۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور وہ آپ کی طرف دیکھ تو رہے ہوں گے پر حقیقت حال یہ ہوگی کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے۔ اب جب انسان دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہوتا ہے، تو اس راہ میں پھر بہت سی تکلیفیں بھی انسان کو آتی ہیں۔ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی 40 سال کی عمر آپ کی کس طرح گزری۔ ہر انسان آپ کی تعریف کرتا تھا، ہر انسان آپ سے محبت کرتا تھا، ہر انسان آپ کو صادق اور امین کہتا تھا، ہر شخص آپ کے فیصلے پہ راضی ہوتا تھا، ہر انسان آپ سے مل کر خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے دعوت کا کام کیا، ان کے عقائد کے خلاف بات کی، ان کی رسم و رواج کے خلاف بات کی، تو وہی اہل مکہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کر دی۔ تو آپ کو یہاں یہ پھر کہا جا رہا ہے خذ العفو، آپ درگزر کا طریقہ اختیار کریں۔ خذ کہتے ہیں پکڑ لینے کو، لے لینے کو، خذ العفو آپ عفو کو لے لیں۔ عفو کہتے ہیں درگزر کر دینا، معاف کر دینا، کہ جب تکلیفیں آپ کو آئیں گی، آپ دعوت دیں گے، آپ کو جواب آگے سے کچھ اور ملے گا، آپ ان کی بھلائی چاہ رہے ہوں گے، وہ آگے سے برائی کر رہے ہوں گے، لیکن ان ساری صورتحال میں درگزر سے کام لینا ہے، ان کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کے طعنوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی گالیوں کو چھوڑ دینا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہتے رہیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم دیں آپ معروف کا، آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں، آپ اچھائی کا لوگوں کو کہتے رہیں، آپ اچھائی کا کہتے رہیں گے اور درگزر کرتے رہیں گے تو بالآخر ان کے دل میں یہ بات آتی رہے گی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے اعراض کریں، یعنی بعض اوقات انسان جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کئی جاہل لوگوں سے بھی انسان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، جو خام خواہ انسان سے جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر داعی کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے طریقے سے یا ایسے اشخاص سے، ایسے لوگوں سے اجتناب کرے۔ بات کہہ دی اور کہنے کے بعد اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دی ہے، آگے سے وہ کوئی الٹی بات کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر اس نے کوئی بری بات کہہ دی تو ہم بھی بری بات کہہ دیں، اگر وہ لڑائی کے لیے تیار ہے تو ہم بھی لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم حق پر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ انسان جاہل ہے تو پھر سے اعراض کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس شخص کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے۔ دو رویے ہوتے ہیں، ایک رویہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جو غیر مسلم ہے، مشرک ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، یہ کوئی اچھا اور اعلیٰ ظرف نہیں ہے انسان کا۔ اعلیٰ ظرف انبیاء کا ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک تکلیف ہوئی، درد ہوئی، دل میں تمنا ہوئی، ان کے لیے دعائیں کی کہ یہ لوگ صاحب ہدایت ہو جائیں۔ اس لیے ہر انسان کو دوسرے انسان کے لیے محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر کبھی شیطان اکسائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر کبھی آپ کو اکسائے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی اکساوا آئے، نزغم، کوئی بھی اس طرح کا اکساوا، فاستعذ باللہ، تو پھر آپ اللہ سے پناہ مانگیں۔ یعنی شیطان انسان کو اکثر جھگڑے پر راضی کر لیتا ہے، بری بات پر راضی کر لیتا ہے، تیش دلا دیتا ہے، غصہ دلا دیتا ہے۔ تو اس ساری کیفیات میں شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک انسان جو داعی ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ بھی گالی گلوچ پر اتر آئے، وہ بھی ہاتھا پائی پر اتر آئے، تو اس کی اپنی ساری پھر اوقات اور ساری جو اس کی ویلیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو صبر سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ وہ آپ کو اکسائے، آپ کو تنگ کرے، اور آپ کو بھی ویسا ہی کرنے پر مجبور کر دے جیسا اگلا شخص آپ کے ساتھ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں اللہ سے پناہ مانگی جائے، اعوذ باللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، ان وظائف کا اپنے استعمال میں ان وظائف کو لایا جائے جو انسان کو شیطان سے دور رکھنے والے ہیں۔
تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ بہت خیر کا باعث ہے۔ جب بھی انسان کو مختلف وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ مختلف جو ہمیں خیالات آتے ہیں وہ سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو یا کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال آ گیا ذہن میں، تو ان ساری باتوں میں انسان کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور فوراً اپنے اس رویے سے تائب ہو جانا چاہیے اور فوراً اس سوچ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے صاحب علم میں اور ایک جاہل شخص میں، کہ صاحب علم اعراض کر جاتا ہے ایسے لوگوں سے جو جاہل لوگ ہیں، اور جو جاہل شخص ہوگا وہ لڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ایسے شخص میں انسان کو اعوذ باللہ کہہ کر پناہ مانگ کر اللہ تعالیٰ کی، جس طرح کی دوسری اور جگہ پر آتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر ان کا مخاطب کوئی ایسا شخص ہو جاتا ہے جو جاہل ہے تو اسے وہ سلام کہہ کر اپنی راہ لیتے ہیں، اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا بھی ہے۔ کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تم کیا باتیں کر رہے ہو اور آگے سے جواب کیا مل رہے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کیفیت میں اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے اجر میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر تم خود جھگڑائی کے لیے اور جھگڑے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلائی کو، اچھائی کو پھیلانے والا بنائے، اور یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔